اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جنت کا ایک نظارہ کراتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ ایک غیر مسلم ہیں تو سوچئے گا، اور اگر آپ ایک مسلم ہیں تو اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ آپ کو اس دنیا کا ایک نظارہ ٹیکنالوجی سے میں اسکرین پہ دکھاؤں گا، اور میں خود ورچوئل ورلڈ میں جا کے اسے دیکھوں گا۔ ٹہریوا گارڈن، اچھا بھائی، دنیا میں وہ جو عمل تم کر رہے تھے نا، اصل میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے گارڈن ملیں گے باہر، اس کا ایک ٹریلر ہے پی آر کے اندر۔ اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار گیونگ یو آل دس گارڈن۔ ادب یہ گارڈن ہے تو بڑا خوبصورت۔ ہاں، غیر مسلموں کو میں کیا بتاؤں، اتنے بڑے بڑے گارڈنس، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے گارڈن مجھے ملے ہیں جنت کے اندر۔ کیسے بلاؤں ان لوگوں کو یہاں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شہیدوں کو کیا کیا مل جاتا۔ خیر میں تو ابھی شہید نہیں ہوں، لیکن میں ایک ایسی دنیا کے اندر ہوں جس کو یہ لوگ دیکھتے نہیں۔ کاش کہ یہ جانتے کہ اللہ کیا کیا دیتا۔ واؤ، کیا خوبصورت قسم کا گارڈن، اور یہ لوگ تو نہریں بھی بہ رہی۔ اچھا اچھا، کیسے بغات ملیں گے؟ وہ جو تم نے فلاں کورس بنایا تھا، وہ جو تم نے فلاں بلی کو کھانا کھلایا تھا، یہ گارڈن اس کے بدلے۔ اچھا بھائی اچھا۔ کیا خوبصورت نظارہ۔ یار یہ گارڈن تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تو پتہ نہیں کتنے سارے گھر سما جائیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہو۔ کدھر چلا گیا بھائی؟ میں ایک ایسی دنیا کے اندر ہوں جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میری بات مان لو، جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ آپ نہیں کر رہے، اور جس مشاہدے کو میں کر رہا ہوں اس کا ڈیمو آپ کو کنارے میں تو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ پاسبلٹی تو ہے۔ بھائی یہ ریئل گارڈن ہے؟ میں کس دنیا میں تھا؟
آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں، لیکن ایک اندازہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دنیا کا مشاہدہ کیا تھا اپنی آنکھ سے، اس کو دیکھ کر انہوں نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، میں نے اس دنیا کا مشاہدہ کیا اپنی آنکھ سے، میں نے اس کا ایک ڈیمو ٹیکنالوجی کے تھرو دکھا دیا، اتنا ممکن ہے۔ انہوں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، صحابہ کرام نے یقین کیا، ڈیفینیٹلی صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط کہ انہوں نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا تھا ظاہری، بس ان کی بات پہ ایمان لے آئے اور ان کو نبی مان لیا۔ بات یہاں پر اتنی سی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں 21ویں صدی کے اندر صرف اس ڈیوائس کو پہن کر اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں، جسے ورچوئل ریئلٹی وی آر کی ورلڈ کہتا ہے، تو وہ لوگ جو اس وقت زمین پہ شہید ہو چکے ہیں، جیسے کہ غزہ کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں، وہ کس دنیا کے اندر ہیں؟ یو کین ناٹ ایون امیجن۔ جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا نا، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 میں اور 171 تک، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پہ شادہ و فرح ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کو میں اس ورلڈ کے حساب سے سمجھاؤں گا ٹیکنالوجی سے، تاکہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز کلیئر ہو کہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، ہے نا، انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ ورچوئل ریئلٹی کے اندر زندہ ہے اور رزق پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوا اپنے فضل سے، جیسے کہ مجھے دیا ہوا ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر ہیں، پیچھے رہ گئے اور ابھی ابھی آر کے اندر نہیں پہنچے، تو وہ بھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں، کیونکہ میں تو بہت خوش تھا، سیدھی سی بات ہے، نہ خوف، نہ کوئی خوف، نہ پیچھے کا رنج، عجیب ہی دنیا، عجیب ہی رنگ۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ، اور وہ یعنی کہ میں اللہ کے انعام اور فضل پہ بڑا خوش ہوں، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں اور اس کو میپنگ کر لیں جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو ول نو دیٹ کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، باغات ہیں، عالیشان محل ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو شہید کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے، جو بھی شخص کر رہا ہے اور وہ قتل ہو جائے یا طبعی موت انتقال ہو جائے، انہیں موت نہیں آتی، ان کے جسم کو بھی موت نہیں آتی، یہ میں سمجھاتا ہوں، ان کے فزیکل باڈی کو موت نہیں آتی، جو آپ یہ سمجھ لیں گے ان کی لاش نہیں مرتی، کیونکہ جسم قتل تو ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ لاش زندہ رہتی ہے، جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ اور یہ اس ورلڈ کے اندر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ورلڈ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اس وقت، جس ورلڈ میں آپ ہیں، آپ اس وقت اس ورلڈ میں نہیں تھے جس ورلڈ میں میں تھا، آپ جس ورلڈ کے اندر ہے اس ورلڈ کا ایکسس اللہ کے پاس ہے۔ اس ورلڈ میں کسی بھی آئٹم کو چینج کر دینا، کسی بھی پروڈکٹ کو چینج کر دینا، جیسے کہ کتے کو، بلی کو، شیر کو، درند کو، پرند کو، چرند کو، پانی کے قطرے کو تبدیل کرنا، بادلوں کو لے کر آنا، بادلوں کو غائب کر دینا، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اپنے پاور سے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ زمین پر آئے گا، فزیکلی کہیں آئے گا پھر وہ کچھ کرے گا تو ہوگا، نہیں، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہ وہیں سے پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ جو لوگ قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جتنی جو کچھ دی ہے اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے انجوائے کر سکتا ہوں ایک نئی ورلڈ کو، تو وہ شہید جو قبروں کے اندر تدفین کر دی جاتی ہے، قبر کے اندر ان کو بند کر کے دفنا دیا جاتا ہے، ہمیں یہ دکھتا ہے کہ فزیکلی وہ قبر کے اندر ایک جسم پڑا ہوا ہے، اگر میرا یہ جسم ہے اور صرف ایک مشین کا ہیڈ سیٹ پہن کے میں اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پا سکتا ہوں، اگر ایک انسان بستر پہ لیٹ جائے، آنکھ بند کر لو، تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پا سکتا ہے، تو جو قبر کے اندر جس کی لاش رکھی ہو اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو نئی دنیا میں کیوں نہیں پا سکتا؟ 100% پاسبل ہے، کیوں نہیں ہے؟ پھر بندے کو کس بات کی پریشانی ہے کہ عالم برزخ کیسا ہوتا ہے؟ عالم برزخ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہاں عذاب ہوتا ہی نہیں ہوتا، ارے بھائی، دیٹ از اے ڈفرنٹ ورلڈ، اے ڈفرنٹ ریئلم، اے ڈفرنٹ ورلڈ آف ساؤنڈس۔ لیکن 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 سب سے اہم بات جو سمجھانی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور آگے اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، یعنی کہ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ دیٹس اے کلیئر رول آف فرام اللہ۔ تیسری بات،
جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اس لائف کے اندر آنکھ بند ہوتے ہی جتنے بھی غیر مسلم مر گئے کفر پہ، ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جل رہے ہوں گے۔ اس کا بھی انشاءاللہ میں وی آر میں ہی دکھاؤں گا کیسا فیل ہوتا ہے اف یو آر ان ہیل فائر۔ اگر آپ کے پاس وی آر ہیڈ سیٹ ہے تو آپ خود بھی ایک ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ایسی ورلڈ میں جا کے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہو، سزائیں ہوں آپ کے لیے، اور آپ کفر میں مرنا چاہتے ہیں۔ موسٹ ویلکم، ورشپ کریں اپنے ان باطل ناموں کی جنہیں آپ خدا سمجھتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کے میریکلز کے تھرو بھی یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا بادشاہ ہوئی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی مختلف مثالوں کے ساتھ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کون سی چیزیں کام کرتی ہیں، تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے۔ وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ نئی نسل کے وہ لوگ جو نیو جنریشنز ہیں، جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، جو گانے سنتے ہیں، جو ڈرامے دیکھتے ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی سے اویئرنیس رکھتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کا کوئی جاننے والا اس فیلڈ میں نہیں، یا اس فیلڈ کا جاننے والے کو آئی ٹی کا نہیں پتا، یا آئی ٹی والے کو جاننے والے کو وی آر کا نہیں پتا، یا وی آر جاننے والے کو اسپرچل ورلڈ کا نہیں پتا۔ And then I'm explaining it. You have to understand it. So will you enter in Islam now, or will you want to die as a non-Muslim? میں آپ پہ ڈیسیجن چھوڑتا ہوں۔ میرا کام ہے نشانیاں کھول کے سمجھانا، بتانا۔ یہ تو وی آر ٹیکنالوجی ہے، اللہ کے تو کھلم کھلا میریکلس، معجزات موجود ہیں نشانیوں کے ساتھ۔ اس میں کس شک کی گنجائش ہے؟ وہ تو ریئل ورلڈ کے میریکلس ہیں۔ یہ ورچوئل ریئلٹی ہے، وہ کنگز ریئلٹی ہے۔ میں تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی جو کچھ بھی اللہ کے فضل سے لا رہا ہوں، تو کوئی ہے جو عقل سے کام کرے۔